ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سابق سفارتکار ہیں جوہر سلیم صاحب، اور اس کے ساتھ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ جوہر سلیم صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا سر کہ عمان میں آج ہونے والی یہ مذاکرات کس پس منظر میں شروع ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ سر حالیہ کشیدگی نے جو ہے وہ کس پس منظر کے اندر ہمیں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی سر کہ یہ مذاکرات جنگ روکنے کی سنجیدہ کوشش ہے یا وقتی سفارتی دباؤ کم کرنے کا طریقہ ہے؟ جی دیکھیے، ان مذاکرات کا جو پس منظر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ پچھلے جون سے دیکھیں، پہلے بھی یہ مذاکرات ہو رہے تھے، عمان میں ہی ہو رہے تھے، امریکہ اور ایران کے بیچ میں۔ یہ بڑی پرانی خواہش ہے امریکہ کی اور یورپین کنٹریز کی کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام بند کرے، اور ظاہر ہے اس پہ اسرائیل کا بہت ہی زیادہ اصرار ہے۔ تو وہ مذاکرات اس وقت بھی جب ہو رہے تھے تو وہ نہیں کامیاب ہوئے، اور پھر اٹیک ہو گیا ایران پہ، بہت زیادہ اسٹرائکس ہوئیں۔ ابھی پھر دوبارہ سے یہ جب پروٹیسٹ ہوئے ہیں ایران میں، کہا سینیریوز بنیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کو لگا کہ اس وقت سچویشن رائپ ہے وہاں پہ رجیم چینج کے لیے، تو وہ میجر سٹرائکس کر دیں گے۔ لیکن اگر نہیں لگا ان کو تو پھر وہ ایران کو بہت زیادہ پریشرائز کریں گے، میز پہ لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی میجر کنسیشن مل جائے نیوکلیر پہ، خصوصاً اور میزائل کے حوالے، میزائل پروگرام کے حوالے سے بھی۔ اور اگر وہ ایران نے نہیں دی تو پھر وہ لمیٹڈ سٹرائکس کریں گے۔ تو چیزیں اسی طرح انفولڈ ہو رہی ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اسی طرح جس طرح میں نے کہا تھا، اس وقت پھر وہ اٹیک نہیں ہوا کیونکہ ان کو لگا کہ وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ تو انہوں نے کنٹین کر لی ہیں، ان کو جو ہے کنٹرول کر لیا، اور پھر بہت زیادہ پریشر ایران پہ آیا۔ ایران اب مذاکرات کے لیے مانا ہے، اور مذاکرات جو ہے پہلے ہی ہونے سے انقرہ میں ہونے تھے، اس میں 5-6 اور ملکوں نے بھی ایز میڈیٹرز آنا تھا، لیکن ایران نے پھر آخری لمحے میں یا آخری وقت میں یہ کہا کہ نہیں، ہم ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور باقی ملکوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ انقرہ کی بجائے یہ عمان میں کریں۔ تو وہ بات تسلیم کی امریکہ نے، اور یہ ان کا پہلا راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا، جس میں کہ آلریڈی وہ ڈائریکٹ نہیں ہوا۔ اس میں جو فارن منسٹر ہیں ان کے، جو بدر البسیدی ہیں، یہ ہیں عمان کے فارن منسٹر، انہوں نے اسٹیو وٹکوف جو ہیں، اور جو جیرڈ کشنر ہیں امریکہ کی طرف سے، اور دوسری طرف عباس اراغچی جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، ان سے دونوں سے ملاقاتیں، سو ایک قسم کی انڈائریکٹ راؤنڈ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ایران نے کہا کہ جی ابھی تو یہ ٹاکس ختم ہو گئی ہیں، اور اب یہ لیکن اچھی بات ہوئی ہے اور آگے ریزیوم ہو سکتا ہے۔ تو دیٹس ویئر وی آر، منظر نامہ اس وقت تو یہ ہے۔ لیکن کیونکہ یہ دیکھیں دونوں سائڈز کا موقف بہت مختلف ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے نیوکلیر پروگرام پہ، سب سے پہلے تو کہ ایران اس کو فریز کریں، کہ زیرو یورینیم انریچمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو 408 کلو گرام آلریڈی ایران کے پاس ہے جو انرچڈ یورینیم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو بھی سرنڈر کر دیں یا کسی اور ملک کے حوالے کر دیا جائے۔ اچھا، ایران یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ میزائل پروگرام پہ بھی چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی ایران جو ہے اس کو بھی میزائل پروگرام بھی اپنا اس پہ بھی لمیٹیشنز ایکسیپٹ کرے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ایران یہ ایشورنسز دے کہ وہ سپورٹ نہیں کرے گا اس قسم کے جو گروپس ہیں جن کو وہ ایران کی پراکسیز کہتے ہیں، حزب اللہ ہے، اس کے علاوہ وہ حماس ہے، ہوتیز ہیں، عراق میں بھی ان کے حمایت یافتہ گروپس ہیں۔ تو وہ بھی ایران کے جو ہے نا ماننے پہ تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ہم نیوکلیر پہ بات کریں گے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں امریکنز کی، جی اس پہ بھی بات ہوگی جو آپ پروٹیسٹرز کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ایران کے اندر، تو وہ بھی ایران اس پہ کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پوزیشنز میں خاصا فرق ہے اس وقت، اور ایران نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ وہ صرف نیوکلیر پہ بات کریں گے۔ یہ چیز اگین وہ ریٹریٹ کر رہا ہے ایران کہ صرف اس ایشو پہ بات کریں گے۔ تو اب دیکھیے، اب یہ جو ہے نا ابتدائی راؤنڈ ہوا ہے، اس کے بعد جب یہ ریزیوم ہوں گی تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں سائڈز میں کتنی لچک تو خیر اس میں زیادہ جو ہے وہ ایران کو دکھانی پڑے گی، جو ان کا موقف اس سے پہلے رہا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر امریکہ کی تو پوری تیاری ہے اس وقت جو ہے نا اسٹرائکس کرنے کے لیے۔ ان کے بیسز جو ہیں وہ تو آلریڈی ریجن 19 کے قریب ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اپنا ادھر جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آئے ہیں، یو ایس ایس ابراہم لنکن، پھر اور بھی بہت سارے نیول ویسلز، حتیٰ کہ وہ جہاز جو ہیں جن سے جب اسٹرائکس کریں تو اوپر سے سب آپ کنٹرول کرتے ہیں، وہ بھی 3 وہ امریکہ سے اس وقت آ چکے ہیں یہاں پہ۔ تو پورا پریشر ہے ایران پہ، اور ایران اپنے بہت ہی کمزور لمحوں میں ہے، کیونکہ دیکھیں اکنامیکلی اس وقت بہت زیادہ کرائسس سچویشن ہے ایران میں، پولیٹیکلی بھی انسٹیبلٹی ہے، اور ملیٹریلی تو ان کو ظاہر ہے جو لاسٹ کانفلکٹ ہوا تھا اس میں نے بارہا یہ کہا کہ اس میں ایران بہت زیادہ کمزور ہوا ہے اس کانفلکٹ کے بعد۔ تو اس میں ان کی ایئر ڈیفنس ساری جو ہے جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ان کی باقی بھی مزلز بھی کافی سارے انہوں نے تباہ کیے۔
تو ایران کے پاس اب جو واحد ریٹیلیشن کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ میزائلز فائر کرے یا تو امریکن بیسز پہ جو اس ریجن میں ہیں یا اسرائیل پہ، اور یا پھر وہ یہ جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز اس کو بلاک کر دے. لیکن یہ تینوں ہی کوئی اتنی زیادہ کوئی جو ہے نا کوئی اچھی آپشنز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے امریکن بیسز پہ تو ایک تو پھر وہ ملک ناراض ہوں گے، جہاں پہ وہ بیسز ہیں وہ کہاں پہ ہیں، وہ بحرین میں ہیں، وہ قطر میں ہیں، وہ باقی عرب ملکوں میں ہیں. تو وہ ایک تو وہ ناراض ہوں گے، دوسری بات یہ پھر امریکہ کی طرف سے میسو ریٹیلیشن آئے گا. پھر اگر وہ اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں وہ بھی امریکن پھر ایک دم یہ ٹاکس بریک کر جائیں گے اور بڑا میسو ریٹیلیشن ہوگا. دوسری طرف اگر وہ اس کو بند کرتے ہیں جو ہے نا اسٹریٹ آف ہارمز کو، تو دیکھیں وہ ٹیمپریری بند کر سکتے ہیں، لیکن امریکنز کے پاس اتنا ویودول ہے کہ وہ کچھ دن کے بعد اس کو ان بلاک کر دیں گے. تو اور وہ اگر اس کو بلاک کرتے ہیں تو اس سے وہ ملک ناراض ہوں گے جن کو تیل وہاں سے جاتا ہے، جس میں کہ جاپان بھی ہے، چین بھی ہے، اور ساؤتھ کوریا بھی ہے، اور انڈیا بھی ہے. اس لیے کوئی اچھا سینیریو نہیں ہے ایران کے سامنے. لیکن پھر بھی ایران یہ سمجھتا ہے کہ شاید کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ نارملی کانفلکٹس سے گھبراتے ہیں، ملٹری کانفلکٹس، وہ خصوصاً کوئی پروٹریکٹڈ جو ہیں کوئی وہ طویل ملٹری کانفلکٹس نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یا تو ملٹری ان کو اپنی یوز نہ ہی کرنی پڑے، تھریٹ پہ ہی کام چل جائے، یا پھر اگر یوز کرنی پڑے تو بہت ہی سوئفٹلی یوز کریں اور اس میں سے نتیجہ نکل آئے. تو یہ ایران سمجھتا ہے کہ ان کے لیے ایک جو ہے نا جو ہے پازیٹیو چیز ہے کہ پریزیڈنٹ جو ٹرمپ کا جو ان کا جو پیمانہ ہے صبر کا کہ ایک طویل مدت کانفلکٹ برداشت کریں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. بالکل. عامر ضیاء صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایران کی اس وقت نازک صورتحال ہے، نیوکلیر پر فوکس ہے. سر، ایران آج مذاکرات کی میز پر کیا لے کر آیا ہے اور ان کے بنیادی مطالبے کیا ہیں؟ اور سر، کیا تہران جوہری پروگرام سے آگے بات کرنے پر تیار ہے بھی یا نہیں ہے؟ آپ تو بھی پورا بتایا ہے آپ کو. صورتحال کہ ایران بہت ہی ٹائٹ کارنر میں، بہت ہی مشکل صورتحال کا شکار ہے، اور اس کے پاس کوئی بہت زیادہ راستے نہیں ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ مضبوطی کے ساتھ وہ ڈپلومیسی کر سکے. اور اس وقت اس کی کوشش یہ کہ کسی طرح سے جنگ سے بچنا بھی چاہیے. اور امریکنز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا، کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اپنے بحری بیڑے لا کر یہاں پر ان کے جو جتنے اڈے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے وہ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ بیسٹ ٹرمز جو ہیں نیگوسیشنز کی وہ حاصل کر سکیں. ماضی میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جی جوہری پروگرام جو ہوا کرتا تھا وہ فوکس ہوا کرتا تھا ایران کا. اس مرتبہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ اس ایجنڈے کو پھیلانا چاہ رہی ہے اور اس پہ میزائل پروگرام بھی لانا چاہ رہے ہیں. وہ اس کے علاوہ وہ جو ہے جو پراکسیز جس کی بات کر رہے تھے کہ ان کو بھی لانا چاہ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ایران کے لیے اور زیادہ بہت ٹائٹ کارنر میں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک ہوتے ہیں ان کی جو مزاحمت ہوتی ہے اپنی یکجہتی پر ہوتی ہے اور اپنی معاشی صورتحال پر ہوتی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ایران میں اس وقت دفاتر زر کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہے وہاں پر. جو ہے آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کا جو ریال ہے کبھی 20% گر گیا، کبھی 30% گر گیا، کبھی 40% گر گیا. $1 کے بدلے آپ کو 1.5 ملین ریال مل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک معاشی بے چینی ہے، اور اسی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ابھی وہاں پہ مظاہرے بھی ہوئے یقیناً ایران کے علاقہ میں کہ اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہوگا، لیکن وہ انٹرنل فیکٹرز تھے. اور بہت عرصے سے آپ دیکھیں کہ 1979 سے ایک وہاں پر ایک مخصوص قسم کا جو ہے ایک مذہبی حکومت ہے وہاں پر، اور جس کی وہاں کا جو اپنا ایران کے جو کہتے ہیں نا کہ جدید ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، خواتین ہیں، وہ اس پہ اتنی خوش نہیں ہیں. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو جس کو الزام لگتا ہے کہ جن کے اوپر مغربیت چھائی ہوئی ہے اور فلاں ہے ڈھمکا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اسلامی حکومتیں جہاں جہاں آئی ہیں مختلف شکلوں کے اندر انہوں نے لوگوں کی ذاتی زندگی میں بہت مداخلت کی ہے، سماجی پابندیاں بہت زیادہ آئی، تو اس سے بھی آپ مضبوط نہیں ہوتے. اور پھر عوامی بے چینی ہے. پھر وہاں پر بہت زیادہ انگریس ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کا، اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو گزشتہ سال مارکا ہوا تھا تو بہت سارے جو اٹیکس ان کی اپنی سرزمین سے لانچ ہوئے تھے وہیں سے کیے گئے. تو انہوں نے ایران کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنایا، ان کے جو جوہری سائنٹسٹ ان کو نشانہ بنایا. تو ایران کسی بھی طرح سے اس پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن جو امریکہ کے اوپر دباؤ تھوڑا سا اگر ہے، جس کو آپ دباؤ کا لفظ اگر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، پاکستان جیسا جو پڑوسی ہے، ترکی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خطے میں کوئی نئی جنگ چھڑے. کیونکہ
وہ تمام ممالک میں براہ راست جو ہے متاثر ہوں گے. ہم اپنے ملک کی بات کریں, ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے, اور ایران میں اگر کسی بھی قسم کی مطلب ہے کہ ایک سینیریو بلڈنگ اگر آپ کریں نا کہ کوئی ریجیم چینج ہوتا ہے, وہاں پہ پرولونگ کانفلکٹ ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے پاکستان براہ راست متاثر ہوگا. اگر کل کو جا کے بیلکنائزیشن ہوتی ہے ایران کے اندر, کہ وہاں پر جو ہے سول وار جیسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے کہ مغربی ممالک یا جو ایران مخالف, جو اس حکومت کے مخالف لوگ ہیں, وہ مسلح جدوجہد شروع کر دیتے ہیں بیک بائی دا ویسٹ, اس پہ جو ہے پھر ایک پاکستان کو ہی مشکل ہوگی, جو بھی پڑوسی ممالک ہیں. تو ان پورا زور ان ممالک کا امریکہ کے ساتھ ڈپلومیسی میں یہی کہ جی جنگ کے خطرے کو ٹالا جائے. لیکن جب بھی آپ میں آتے ہیں تو میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے جو کہ امریکہ نے دکھائی اپنی. اور لیکن مجھے وہ جملہ ان کا اچھا لگا کہ اٹ از اے گڈ بگننگ, جو ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے. تو لیٹس ہوپ دیٹ وہ کسی طرح سے کوئی ڈپلومیٹک سفارتی راہ نکال سکے جنگ کو سے بچنے کی. اور آخری میں بات کروں گا کہ ایران کے لوگ جو ہے نا, جتنا آپ سوچیں نا کہ جب سے انقلاب آئے تب سے انہوں نے عراق کی جنگ لڑی, ان کو ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے کہ ایران سے امریکہ سے لڑائی ہو جائے گی, اسرائیل سے لڑائی ہو جائے گی, ہوئی ہیں جنگیں, پابندیوں کا شکار ہیں, تو ادموئے ہو گئے, پریشان ہیں, تو وہ نکلنا چاہ رہے ہیں سچویشن سے. اور وہ مطلب ایک عارضی امن کے خواہاں نہیں ہو چاہتے, کہ مستقل بنیادوں پہ حل ہو, تاکہ وہ ایک نارمل ایک ریاست کی طرح, نارمل قوم کی طرح جو ہے دنیا میں جی سکیں. اب اس کے لیے ان کی کیا کرتی ہے, جتنی لچک کا مظاہرہ کرتی ہے, لچک تو انہیں کو دکھانی پڑے گی. وہ بقول ہمارے شہباز شریف صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. جب آپ مشکل میں ہو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ہی کو لچک دکھانی پڑے گی. لچک آئی ایم افریڈ ان کا سوال ہے. جی جس طرح عامر ضیاء صاحب نے دباؤ کی بات کی ہے, تو جوہر سلیم صاحب سوال یہ ہے کہ کیا واشنگٹن اب بھی پہلے دباؤ پھر بعد کی پالیسی پر کھڑا ہے؟ جی بالکل وہ تو ہے. حالانکہ ایران بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ جی وہ ہم دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے, ہم جنگ کے سائے میں انڈر دی شیڈو آف وار ہم نہیں کریں گے. لیکن ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ کر رہے ہیں. اس وقت بھی تیار تھے جب وہ وہاں پہ بم برس رہے تھے ایران میں جون میں, اس وقت بھی وہ بار بار یہ سگنل دے رہے تھے کہ وہ مذاکرات جو ہے نا کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو ہے انڈیکیشنز دے رہے تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے. ضیاء صاحب نے صحیح کہا, بالکل. دیکھیں نا, ہر لحاظ سے اگر دیکھیں, اقتصادی طور پہ دیکھیں, سیاسی طور پہ جو ایران کے حالات ہیں وہ دیکھ لیں, ملیٹریلی دیکھ لیں, پھر یہ دیکھیں کہ ان کی جو وہ پراکسیز تھیں, جن کو پراکسیز وہ کہتے ہیں, وہ ان کی جو حمایت یافتہ, جس کو ایران خود اپنا ایکسس آف ریزسٹنس کہتا تھا, جس میں وہ ہوتیز ہیں, جس میں حزب اللہ ہے, جس میں حماس ہے, جس میں پھر سیریا میں ان کی حمایت یافتہ حکومت تھی, وہ سب کچھ انہوں نے آلریڈی اس کو انفیکٹو کر دیا ہے. خاصی حد تک سیریا میں حکومت چینج ہو گئی ہے. باقی جگہ پہ حماس کے ساتھ دیکھیں جو ہوا ہے, اس کے بعد پھر حزب اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہوتیز کو بھی پہلے سے کمزور کیا گیا ہے. تو اس میں ایران کی وہ والی جو ہے نا ایک پوری جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اب ان کے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے بہت کم ہے. صرف یہ فیکٹر جو ہے کہ ریجنل کنٹریز, ٹھیک ہے, ریجنل کنٹریز انسٹیبلٹی نہیں چاہتے, اور یہ ایران سمجھتا ہے کہ یہ چیز ان کے حق میں جاتی ہے, کیونکہ اس بار انٹرسیڈ کیا, سعودی نے بھی انٹرسیڈ کیا, قطر نے بھی کیا, ترکیہ نے بھی کیا, پاکستان, بہت سے ملکوں نے انٹرسیڈ کیا امریکنز کے ساتھ کہ جی کہ کانفلکٹ نہ کریں, اس وقت اسٹرائکس نہ کریں. تو وہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ چیز ان کو ظاہر فیور کرتی ہے. لیکن دیکھیں, اس کی بھی ایک لمیٹڈ یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے. امریکنز بھی جو ہے, ان کا جو کور مطالبہ ہے, اگر ان کو یہ لگے گا کہ ایران پھر نیوکلیر کی طرف جا رہا ہے, تو وہ جو ہے نا یہ چیز ان کے لیے بھی ریڈ لائن ہے, ان کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی. اور اسرائیل کا جو اس وقت نیتن یاہو ہیں, جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے, اس کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپس میں بہت زیادہ جو ہے نا ریپور ہے, بہت ہی کلوز ایک دوستی سمجھ لیں ہے. اور اسرائیل کی بات تو آپ کو پتہ ہے, ان کی لابی امریکہ میں اتنی اسٹرانگ ہے, لیکن اس وقت تو کچھ زیادہ ہی وہ جو ہے نا ان کا اثر ہے امریکہ میں. تو اسرائیل کی بات بھی وہ بالکل جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی سیکیورٹی جو ہے وہ مشروط ہے یہ ایران کی نیوکلیر کیپیسٹی کے ساتھ. تو اس لیے میرا یہ اندازہ ہے, جو میں نے پہلے ہی کہا تھا, اور چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ میں نے جس سے کہا تھا کہ پہلے وہ اگر ان کو لگا کہ رجیم چینج نہیں ہو سکتا ابھی, تو وہ پھر اس وقت اسٹرائکس نہیں کریں گے, پریشر ڈالیں گے بہت زیادہ, جو کہ انہوں نے اب ڈالا, اور ان کو نیگوسیشنز کی طرف لے کے جائیں گے. اور اس میں اگر ان کو کوئی پکی ایشورنس نہیں ملی, ان کو یہ نہیں لگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ وہ ہی ہیز سم تھنگ ٹو شو ٹو ہز پیپل اینڈ ٹو دی اسرائیلیز, تو پھر وہ اسٹرائکس کی طرف جائیں گے. تو اس لیے ایران بھی جو ہے نا, ٹھیک ہے, ایران ایک دے آر پٹنگ اپ اے بریو فرنٹ,
बट इन एक्चुअल नेगोशिएशंस वो बड़ा दे हैव अ वेरी वीक हैंड, जिसको कहते हैं, बहुत एक कमज़ोर पोजीशन के साथ इस मुज़ाकरात में आ रहे हैं। बिल्कुल। आमिर साहब, अभी मुज़ाकरात से कबल जो है वो अब्बास अराग़ची का एक एक्स पर बयान आया था जिसमें उनका कहना था कि ईरान ने हमेशा नेक नियति के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की है। लेकिन आमिर साहब, ये मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता क्यों हो रहे हैं? सवाल ये है। और क्या एतमाद का फुक़दान अब भी सबसे बड़ी रुकावट है? और इस फॉर्मेट की कामयाबी के सर इम्कानात आपको कितने लगते हैं? देखिए, इत्मीनान तो मतलब है बड़ा, कहते हैं ना कि वो वाला लफ्ज़ है, इत्मीनान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक दूसरे पे इत्मीनान करें। हमें समझना ही चाहिए कि बाज़-औक़ात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो एक जियो स्ट्रैटेजिक चीज़ें जब मामला चल रहे होते हैं, उसमें हक़ और बातिल की बात नहीं हो रही कि कौन सही है, कौन गलत है। अगर वर्ल्ड पावर्स ने, जैसे कि नज़र आ रहा है कि अमेरिका ने सोचा है कि हमें रीशेप करना है रीजन को और बाय हुक और बाय क्रुक करना है, तो वो ये करेंगे। उसमें वो कोई जवाब जो है वो पहले ज़िबा करेंगे, फिर वो जवाब फराहम करेंगे। हमने देखा है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की मिसाल जब इराक पे हमला किया था तो नहीं निकले थे ना, लेकिन उन्होंने एक प्रिटेक्स्ट बनाया कि जस्टिफाई करने का कि जंग जो है, फर्स्ट यू क्रिएट एन एनिमी और उसके बाद आप जंग पे चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ईरान का कसूर हो ना हो। अगर उन्होंने फैसला ये कर लिया है कहीं पर वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने कि जी हमें जो है एक प्लाइन किस्म का रीजन चाहिए कि जहाँ पर वो तमाम लोग बैठे हों जो कि हमारी मर्जी की और हमारे कहते हैं ना इशारे पे वो जो है काम करते हो। जैसे हमने देखा हमारी मिडल ईस्ट की बहुत सारी ताकतें हैं जो उनके पास बहुत ही कम एक वो है बैंडविड्थ है अपनी अपनी उसके ऊपर करने का, तो फिर आप समझे कि वो करेंगे, वो डिक्टेट करेंगे। और वो चीज़ जो है, क्योंकि जैसा कि हम लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जी ईरान अपनी कमज़ोर तरीन सूरत हाल में है, उसकी जितने क्रचेस थे, जितनी बैसाखियाँ थी रीजन में, उनका खात्मा हो चुका है, तना खड़ा हुआ है। तो अगर आप खुद दुश्मन के उसमें कहते हैं ना कि की तरह सोचें, तो आप उसी वक्त करेंगे ना हमला कि जी वल्नरेबल है, हम क्यों उनको पनपने का मौका दें, हम उनको 4-5 साल क्यों दे दें कि वो दोबारा बाउंस बैक कर जाएं, ठीक है ना। तो फिर आप जाएंगे। और हमने देखा है कि जिस तरह इराक ने इजराइल ने जिस तरह गजा में लड़ाई लड़ी कि वो रुक सकते थे, उन्होंने मतलब पहले हमले के अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल इरोड करना था हमास को, उन्होंने फलस्तीनियों का जो है नुकसान पहुंचाना था। तो आपने देखा 70,000 से ज्यादा जाने चली गई और दुनिया देखती रह गई। तो जब जो लीडरशिप अगर डिसाइड कर लेती कि जी कम वोट में हम इस वक्त करेंगे ये काम, तो ये होगा। और मुझे लगे खदशा इस बात का है कि यहाँ पर ये फैसले कुछ हो चुके हैं और वो यकीनन एक उस पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए मौका देने के लिए हम तो गुफ्तगू भी की हमने और हमने फला भी काम किया था, क्योंकि अगर आप उनके पैमाने से देखें तो वो क्यों इस वक्त ईरान को पनपने का मौका देंगे ऐसे रिजीम के साथ कि जो अपने खमीर में उनके खिलाफ है, ठीक है ना, वो आइडियोलॉजिकली उनके हॉस्टाइल है। तो या तो चाहेंगे कि इसको अभी न्यूट्रलाइज कर दो, अब वो जब आप क्यों मतलब है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ज्यादा खदशा अगर आप स्केल रख के देखें तो ये हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और इनके अंदर खदशा इस बात का है। उसमें देखिए एक यकीनन अमन की इकोनॉमी होती है, एक फिर जंग की इकोनॉमी भी होती है, ठीक है ना। अमन की इकोनॉमी में यकीनन हम तमाम जितने रीजन के ममालिक परेशान है, लेकिन अगर छिड़ जाती है तो अमेरिका है वो अपने इत्तेहादियों को, सऊदी अरब को, यूएई को, जितने भी उनके जहाँ अड्डे यकीन दिलाएगा कि जी इट विल बी ओवर विद इन 15 डेज, अ मंथ, 2 मंथ। इस तरह का अगर आप सिनेरियो के साथ करें तो फिर ये रीजन में भी कोई पीपल विल फॉल इन लाइन, ऑल द स्टेट्स विल फॉल इन लाइन। और अगर ईरान ने रिटेलिएट किया, बाय टोकन भी किया कि जहां पर मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम मुल्कों में अड्डे अमेरिका के वो किया, तो जाहिर है कि वो भी उनके हॉस्टाइल होंगे। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये चीज जो है बड़ी मखदूश है ईरान के लिए। और ईरान के पास वो फारसी का जुमला है ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाली उनके पास इस वक्त हाल है कि मुझे नहीं नजर आता वो किस तरह से जो है वो गेम को पलटा सकते हैं, उनके पास इनिशिएटिव क्या हो, ठीक है ना। अगर वो तो मुश्किल में होंगे, अगर वो लचक ही दिखानी है और किस हद तक दिखानी है। और लचक पे जब आप एक बार कंसीड करेंगे तो अमेरिका कहाँ तक आपने उंगली दी तो उन्होंने कहा हमें हाथ चाहिए, आपने हाथ दिया तो कहेगा जी हमें दोनों हाथ चाहिए। तो ये सूरत हाल जी बिल्कुल।